مرزا بلال اپنی اہلیہ ریحام خان کے سابق شوہر عمران خان کے اس قدر خلاف کیوں ہیں؟ ریحام کی تیسری شادی کے موقع پر ایسا کیا کچھ ہوا جو پاکستانی پبلک جانتی ہی نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ریحام خان کس مشہور سیاستدان کی بھتیجی لگتی ہیں؟ اپنا بچپن لیبیا، لڑکپن پاکستان اور جوانی یورپ میں گزارنے والی ریحام خان کی عمران خان سے شادی کیسے ہوئی اور پھر بات طلاق تک کیسے پہنچی، اس سمیت ریحام خان کے حوالے سے ڈیٹیلڈ انفارمیشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج سے چند روز پہلے عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے سوشل میڈیا پر فوٹوز شیئر کرتے ساتھ لکھا، بالآخر میں نے ایک ایسا شخص تلاش کر لیا جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اب ایسے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ریحام خان کے تیسرے لائف پارٹنر آخر کون ہیں؟ ریحام کے شوہر مرزا بلال بیگ امریکی شہر سٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ مرزا بلال بیگ سوشل میڈیا پر اپنے تعارف میں خود کو میمکری آرٹسٹ، کامیڈین، ایکٹر اور ماڈل بتاتے ہیں، جبکہ وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ مرزا بلال بیگ نے مختلف پاکستانی ٹی وی چینلز کے پیروڈی شوز اور اشتہارات میں بھی کام کر رکھا ہے۔ ریحام خان کی اپنی تیسری شادی پر رقص کرنے کی ویڈیو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے، جس میں وہ خوشی سے نہال نظر آ رہی ہیں۔ شادی کی تقریب میں ان کی بیٹی عنایا خان بھی ڈانس کرتی دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ بیٹے ساحر خان نے اپنی والدہ کے لیے گٹار بجا کر عاطف اسلم کا گانا گایا۔ ریحام کے لیے جہاں ایک طرف لوگ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہیں کچھ انہیں اس بات کا تانا دیتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے شوہر مرزا بلال ان سے 13 برس چھوٹے ہیں۔ تو دوسری جانب بلال مرزا کے مطابق میں ریحام خان کو خوابوں میں دیکھا کرتا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نکاح کے موقع پر ریحام کا گواہ ان کا بیٹا بنا۔ اس موقع پر نکاح خواہ کے علاوہ مرزا کے والدین بھی وہاں موجود تھے، جبکہ ریحام کے والدین اس تقریب میں شریک نہیں تھے۔ اگر آپ ریحام کے شوہر بلال مرزا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا وزٹ کریں تو وہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر اپنی بھڑاس نکالتے دیکھے سنے جا سکتے ہیں۔ وہ ٹویٹر پر بھگوڑا نیازی کے ہیش ٹیگ کے ساتھ اپنی ویڈیوز پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ ریحام خان پچھلے کئی سال سے عمران خان کی سب سے بڑی کرٹک ہے اور کوئی بھی فورم ہو وہ عمران خان پر تنقید ثواب سمجھ کر کرتی ہیں۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے موقع پر محترمہ ریحام خان بھی قومی اسمبلی کی گیلری میں موجود تھیں۔ اس ڈسائزو مومنٹ پر عمران خان غیر حاضر تھے تو ریحام خان نے انہیں چڑھاتے ہوئے پوچھا، کدھر ہے نیازی، ڈر گئے کیا؟ کدھر ہے نیازی، ڈر گئے کیا؟ اپنی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی یہ فوٹیج دیکھ کر شاید کپتان کے ذہن میں شکیب جلالی کے یہ اشعار ضرور آئے ہوں گے، یہ ہے دنیا یہاں کتنے اہل وفا، بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ 3 اپریل 1977 کو لیبیا کے شہر اجدابیہ میں پیدا ہونے والی ریحام خان کی عمر 46 برس ہے۔ ان کے والد نیر رمضان پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے اور وہ 1960 میں عرب ملک لیبیا شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ ان کی والدہ سیدہ نیر ہاؤس وائف تھی۔ ریحام خان ایک سواتی قبیلے لغمانی سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے عزیز و اقارب مانسہرہ اور اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر رہنے والے عبدالحکیم خان ریحام خان کے تایا لگتے تھے۔ ریحام انگلش، اردو اور پشتو کے علاوہ اپنی مادری زبان ہند کو روانی کے ساتھ بول سکتی ہیں۔ ریحام خان 2008 میں بی بی سی کے ساتھ براڈ کاسٹ جرنلسٹ کے طور پر کام کرنے لگیں، تب انہیں بی بی سی کی ویدر گرل کہا جاتا تھا۔ ان کی پہلی شادی اپنے کزن ڈاکٹر اعجاز الرحمان سے ہوئی، جس سے ان کی 2 صاحبزادیاں عنایا رحمان اور رضا رحمان ہیں، جبکہ بیٹے کا نام ساحر رحمان ہے۔ ریحام نے 15 سالوں کی رفاقت کے بعد ڈاکٹر اعجاز سے 2005 میں طلاق لے لی۔ ڈاکٹر اعجاز طلاق کے بعد پاکستان چلے آئے اور ایبٹ آباد میڈیکل کالج میں پڑھانے لگے۔ یہاں انہوں نے اپنی کولیگ ڈاکٹر سماویہ سے شادی کی اور وہ دوبارہ لندن چلے گئے۔ اپنی دوسری بیوی سے ان کے 2 بچے ہیں۔ ریحام خان کے بھائی منیر خان اور بہن سلما خان پاکستان میں رہتے ہیں۔ سلما خان کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر خالد خان سے طلاق لے لی تھی، جس سے ان کے 3 بچے تھے۔ ریحام خان اور عمران خان کی پہلی ملاقات ایک ٹی وی انٹرویو میں ہوئی، جس میں ریحام نے ان سے وقت نہ دینے کا شکوہ کیا تھا۔ پھر کپتان نے ریحام خان کو وقت دینا شروع کیا اور دونوں کی زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب دونوں نے ایک دوسرے کو جیون ساتھی چن لیا۔
عمران خان کا اسلام آباد والا دھرنا وائنڈ اپ ہونے کے بعد شاید پبلک کو تو کچھ خاص فائدہ نہ ہوا، لیکن کپتان کو بیوی ضرور مل گئی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان بہت پرجوش دکھائی دیتے اور ریحام خان کو بھابی بھابی کہہ کر پکارا کرتے۔ ریحام خان نے اس وقت سیاسی سرگرمیوں میں حصہ بھی لینا شروع کر دیا تھا اور وہ خیبر پختونخوا کے ضمنی الیکشن کے موقع پر جلسوں سے خطاب بھی کرتی رہیں۔ تب یہ آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں کہ ریحام خان اصل میں کپتان سے پارٹی ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں۔ بدقسمتی سے ریحام اور عمران خان کی شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کا اعلان کر دیا۔ عمران خان سے شادی اور پھر طلاق کے بعد ریحام خان کو انٹرنیشنل فیم ملا۔ تب انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کپتان کی طرف کر لیا۔ بعد میں ریحام خان نے ایک کتاب بھی تحریر کی جس میں انہوں نے عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایسا بہت کچھ لکھا جسے میڈیا پر بیان کرنا مشکل ہے۔